السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے رولو کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تہرانی نے سب کو ڈھارس دی۔ بہرحال ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ واقعی مختار کی رائے صحیح ہے۔ ہمیں بہرحال یہ مقام کل شام تک چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی نہیں، شہزادی کی حفاظت کے لیے ہمیں تمام رات اس کے خیمے کے چاروں طرف پہرا بھی دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم انسانوں کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن روح کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری تجویز ہے کہ ہم سب لکسر جا کر وہاں کے ہوٹل میں چند دن قیام کریں اور وہاں یہ سوچیں کہ انتانیہ کو مصر کے باہر کس طرح لے جایا جائے۔ ڈاکٹر بیگ نے کہا، آقائے تہرانی، تمام سامان یہی چھوڑ دیں، خیمہ اسی طرح نصب رہے۔ ہم یہاں سے ناشتے کے بعد فوراً لکسر کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ حسام الدین نے رائے دی، نہیں، ہم انتانیہ کے مقبرے سے فرعون سوئم کا دفن کیا ہوا سونا بھی نکالنا ہے، کیونکہ فرعون سوئم کی تحریر کے مطابق ہم اس کے مالک ہیں۔ تہرانی نے بھولی ہوئی بات یاد دلائی، مگر تہرانی، یہ سونا کہیں ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ حسام الدین نے، جو دولت کی طرف سے بالکل بے پرواہ تھے، اپنے دل کی بات کہہ دی، کوئی مصیبت نہیں، ہم یہ سونا ضرور نکالیں گے۔ تہرانی نے فیصلہ کیا، سورج ڈھلنے سے قبل ہم مقبرہ سے یہ سونا نکال لیں گے اور فوراً لکسر کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ لکسر پہنچ کر ہم کسی مصری کو اس کے لیے رضامند کر لیں گے کہ وہ عارضی طور پر انتانیہ کا باپ بن جائے، تاکہ ہمیں انتانیہ کا پاسپورٹ حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور اگر کوئی مصری اس کام پر رضامند نہ ہوا تو بہرحال سونا ہمارے پاس موجود ہوگا۔ ہم سونے کی رشوت دے کر کسی غیر معمولی جہاز راں کمپنی کو راضی کر لیں گے کہ وہ انتانیہ کو غیر قانونی طور پر مصر سے باہر نکال کر اسے ہندوستان کے ساحل تک پہنچا دے۔ بہت عمدہ تجویز ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس تجویز کے کسی پہلو پر اعتراض نہ ہوگا۔ مختار نے خوش ہو کر کہا، اور پھر یہ تجویز منظور ہو گئی، لیکن کاش انہیں معلوم ہوتا کہ حالات کتنی سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں، اور نہ صرف یہ رات انتانیہ کے لیے کٹھن ہے بلکہ کل کی صبح بھی ان کے لیے کتنی زبردست مصیبت لانے والی ہے۔ فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کہ تمام رات انتانیہ کے خیمے کے چاروں طرف پہرا دیا جائے، لیکن مختار نے کہا کہ پہرا دینے کے لیے صرف وہ کافی ہے۔ مختار کی یہ بات اس محبت اور شفقت کی بنیاد پر جو سب مختار سے رکھتے تھے رد ہو گئی۔ طے یہ ہوا کہ 2-2 گھنٹے ہر شخص پہرا دے گا۔ سب سے پہلے تہرانی کو پہرا دینا تھا اور اس کے بعد مختار کی باری تھی۔ گفتگو کے خاتمے پر مختار انتانیہ سے ملنے کے لیے اس کے خیمے میں گیا تو وہ اپنے بستر پر اس طرح سو رہی تھی جیسے کوئی نرم و نازک پھول تیز ہوا کے جھکڑ سہنے کے بعد ٹھنڈی ہوا کی ہلکی ہلکی لہروں کی لوریاں پا کر سو گیا ہو، یا کسی ایسے مسافر کو جسے ایک عرصہ تک آرام کرنے کا موقع نہ ملا ہو اور وہ کسی گھنے درخت کی چھاؤں میں تھک کر سو گیا ہو۔ دیر تک مختار وقت کی اس سب سے خوبصورت عورت کو دیکھتا رہا جس کے چہرے پر حنا کے پھولوں کا شبہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے بستر پر اس انداز میں لیٹی ہوئی تھی جیسے موم کی ایک نازک مورتی جس میں باغ کے تمام پھولوں کا حسن اور چاند کی ہر مکمل رعنائی سمٹ کر یکجا ہو گئی تھی۔ مختار انتانیہ کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ رات انتانیہ کی آغوش محبت میں بسر کرنے کی رات تھی جو اس طرح ذہنی الجھنوں میں بسر ہوگی، لیکن اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ صبر کرے اور انتظار کرے اور اخلاق اور معاشرہ کی حدوں کو پار کیے بغیر انتانیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا نہ بنا لے۔ اس نے چاہا کہ وہ انتانیہ کو بیدار کر کے اسے رات بھر کے لیے جدا رہنے کی اجازت حاصل کر لے، لیکن شہزادی کے ملکوتی حسن کو دیکھ کر اور ان رخساروں کو دیکھ کر جس میں خیمہ کی کھڑکی سے دبے پاؤں آتی ہوئی چاندنی کی رو پہلی کرنیں رقص کر رہی تھیں، اس کی ہمت نہ پڑی اور اس نے سوچا، مختار، آج کی رات کے لیے یہی بہتر ہے کہ حسن سوتا رہے اور عشق اس کو دیکھتا رہے۔ شاہی انداز میں سجے سجائے اس خیمے میں چاند اور چراغ کی ملی جلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی میں محو خواب انتانیہ کا چہرہ اس طرح روشن تھا کہ اس کی لمبی پلکیں، ستواں ناک، سنہرے بال اور دہکتے ہوئے رخسار 14ویں رات کے چاند کی طرح نمایاں تھے۔ سنہرے بالوں کی ایک بل کھاتی ہوئی لٹ اس کی سفید اور چمکتی ہوئی پیشانی پر اس طرح کھیل رہی تھی کہ مختار کے لیے یہ منظر دیکھ کر تاب ضبط نہ رہی۔ مختار نے آگے بڑھ کر بالوں کی یہ لٹ چہرے سے ہٹائی اور انتانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیلی آنکھیں جن میں دوشیزگی کی معصومیت پاکیزہ فرشتوں کی طرح جھانک رہی تھی، یہ آنکھیں مختار کو دیکھ کر چند لمحات کے لیے مسکرائیں، پھر اچانک جیسی یہ مسکراہٹ نیلی آنکھوں کے اس خاموش سمندر میں ڈوب کر مر گئی اور لمبی لمبی سیاہ پلکوں کے نیچے حسرت و مایوسی کی گہری تاریکی چھا گئی۔ تم نے مجھے کیوں جگایا؟ احمس گزرے ہوئے واقعات ماضی کے دھند لکے میں ابھر ابھر کر ایک رنگین اور مدہوش کن خواب کی صورت میں میری نیند کو لوریاں سنا رہے تھے۔
ایک رات کے لیے جدائی کی اجازت مانگنے کا کیا سوال احمس؟ تم تو گزشتہ 3500 سال سے میرے ساتھ ہو۔ آج اور گزری ہوئی کل میں فرق صرف اتنا تھا کہ کل تک تمہارے بغیر میری زندگی ایک خواب پریشان تھی، لیکن آج ایک رنگین کیف۔ لیکن اے کاش تم مجھے نہ جگاتے، انتانیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھ سے غلطی ہوئی انتانیہ، مختار نے جیسے معافی مانگی۔ نامعلوم کیوں تمہیں دیکھ کر ایک نامعلوم سی آرزو میرے دل و دماغ کے کسی گوشے میں سلگنے لگتی ہے۔ ایک انجانی سی تمنا میرے جسم کی ہر رگ میں انگڑائیاں لینے لگتی ہے، اور احمس پھر میں بے قرار ہو جاتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں تنہائی کے راستے کتنے کٹھن ہوتے ہیں۔ رب را کی قسم، ہزاروں سال تک میں صرف تمہاری یاد کے سہارے زندہ رہی، غم کے ویرانوں میں بھٹکتی رہی، محبت کی تیز آگ میں جلتی رہی، لیکن اتنی بے چین کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ آج شام سے ہوں۔ احمس سچ بتاؤ، میری یہ بے چینی کسی حادثے کا پیش خیمہ تو نہیں؟ نہیں انتانیہ، آنے والی صبح مسرت کے کھلتے ہوئے پھولوں کے ساتھ ہمارا استقبال کرے گی۔ ہم کل ہی یہاں سے لکسر روانہ ہو جائیں گے۔ رب را تمہیں اس ارادے میں کامیاب کرے۔ لیکن مختار، اب تم بقیہ تمام رات کے لیے اس خیمے سے باہر نہ جاؤ، تم یہاں رہو تو مجھے رات پر دن کا گمان ہوگا۔ انتانیہ نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ میں ضرور رک جاتا انتانیہ، لیکن آقائے تہرانی خیمے کے باہر موجود ہیں، اور تم نہیں سمجھتی کہ میرا قیام میرے بزرگوں میں میرا کتنا مذموم فعل سمجھا جائے گا۔ اچھا پھر جاؤ، دیوتا آمن تمہاری حفاظت کریں۔ اور مختار نے دیکھا کہ آنسوؤں کی وہ ننھی سی بوند انتانیہ کی آنکھوں کے دونوں گوشوں میں کانپ گئیں۔ مختار نے چاہا کہ وہ بھی انتانیہ سے کہے کہ تم دور ہوتے ہوئے بھی تمام رات میرے بالکل قریب ہوگی، اتنی قریب جیسے جلتی ہوئی شمع کے نزدیک پروانے یا کسی پہاڑی جھیل کے سینے سے چمٹے ہوئے کمل۔ تم کیسے یہ اندازہ کر رہی ہو کہ یہ خوابناک سما، ستاروں کی ٹمٹماتی ہوئی جھلکیاں، ہوا کے مست جھونکے اور تمہارے لبوں سے نکلتی ہوئی آواز کے یہ دھیما دھیما ترنم مجھے بےتاب نہیں کر رہا ہے؟ لیکن خواہش اور ارادے کے باوجود وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ خدا حافظ، مختار نے جذبات میں ڈوب کر انتانیہ سے کہا، اور خیمے کا پردہ گرا کر باہر چلا گیا۔ رات قبر کی طرح سنسان اور کسی مرمری مجسمے کی طرح خاموش تھی۔ باہر آ کر مختار نے ایک مرتبہ پھر خیمے پر نظر ڈالی اور پھر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ تہرانی پہرے پر موجود تھا، لیکن کاش اسے معلوم ہوتا کہ مختار کے باہر آتے ہی انتانیہ کے خیمے میں ایک اور سایہ داخل ہو چکا ہے، اور شہزادی بالکل تنہا ہے۔ یہ سایہ تاریک تھا، اس لیے کہ یہ اسپاتا کی روح تھی۔ شادی مبارک ہو انتانیہ۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کون مجھے مبارکباد دے رہا ہے؟ انتانیہ ڈر سی گئی۔ اسپاتا، جو آج بھی تمہیں اپنا منگیتر سمجھتا ہے، لیکن تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ شہزادی اور زیادہ ڈر گئی۔ تمہارے دوست گیتاری نے زندگی کا آخری سفر اختیار کرنے سے قبل میرے جسم کی آنکھیں نکال لی ہیں انتانیہ، اس لیے میں جسم کے بغیر یہاں موجود ہوں۔ اور تمہارے آنے کا مقصد؟ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، لیکن میں بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ گمشدہ تاریخ کی اوراق جمع ہو کر ایک مرتبہ پھر میری زندگی کو سوگوار کر دیں۔ اسپاتا، ایک عورت کی آرزوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور میری خوشیوں کو غم کے آنسوں میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ڈرو مت انتانیہ، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ میں تم سے آخری اور صرف آخری بار ملنے آیا ہوں، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ فرعون سوئم کے بنوائے ہوئے مقدس مندر میں احمد سے شادی رچانے والی انتانیہ یاد رکھے کہ شادی کے بعد بھی وہ احمد کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارا خیال ہے اسپاتا؟ اب انتانیہ بھی پرسکون تھی۔ خیال نہیں میری منگیتر، ایک ایسی حقیقت جس کو میں اس وقت بھی مستقبل کے پردوں پر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک دلہن کی مسکراہٹوں کے پیچھے آنسوؤں کا لہریں مارتا ہوا سمندر دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک دلہا کے چہرے پر خزاں رسیدہ پھولوں کی لاش دیکھ رہا ہوں۔ میں شادی کے ہنگاموں کو غمزدہ آہوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں زندگی کے دل میں موت کا کانٹا چبھتے دیکھ رہا ہوں۔ انتانیہ، میں تمہاری بے وفائی اور سیٹی اول کی حکم عدولی پر تم سے کوئی انتقام لینے کے قابل نہیں رہا، لیکن جس طرح میں گیتاری سے کہہ چکا ہوں اسی طرح تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم احمد کی نہیں ہو سکتی۔ تم خبیث ہو اسپاتا۔ میں احمد کی اس وقت بھی تھی جب وہ شمالی جنگوں میں مصروف تھا، اس وقت بھی تھی جب سیٹی اول نے تم سے میری منگنی کا اعلان کیا، اس وقت بھی تھی جب محض تمہارے ناپاک وجود سے خود کو دور رکھنے کے لیے میں نے زندہ ممی بننا منظور کیا تھا، اور اس وقت بھی ہوں جب کہ تم اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ میرے اس خیمے میں موجود ہو اسپاتا۔
تم بھول رہے ہو کہ عورت مرد کے مقابلے میں انتہائی مستقل مزاج، باوفا اور محبت کو آخری سانس تک نبھانے والی ہوتی ہے۔ میں سب جانتا ہوں۔ اسپارتا کی آواز میں بے رحمی پیدا ہو گئی۔ پھر تم دور جاتے ہوئے غموں کو میری زندگی میں دوبارہ کیوں داخل کرانا چاہتے ہو؟ تم میری تلخیوں اور مایوسیوں کی واپسی کیوں چاہتے ہو؟ تم میری محبت کی لافانی فتح کو شکست میں تبدیل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ میں نے اپنی زندگی کے تاریک اور طویل راستے پر جو شمع جلا رکھی تھی اس کو تم کیوں بجھا دینا چاہتے ہو؟ تم ایک خزاں کا جھونکا بن کر میری بہار کو کیوں لوٹنا چاہتے ہو؟ انتانیہ تقریباً چیخ پڑی۔ میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ دیوتا را کا عذاب تم پر نازل ہوگا اور میں جانتا ہوں کہ یہ عذاب کیا ہوگا۔ اسپارتا کی آواز میں بدستور بے رحمی باقی تھی۔ مجھے دھمکی نہ دو اسپارتا، اور نہ بد دعا دینے کے لیے مقدس دیوتاؤں کا سہارا لو۔ میری منگیتر، میں نہ تمہیں کوئی بد دعا دے رہا ہوں اور نہ دھمکی۔ میں تو صرف تمہاری تقدیر کی لکیریں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں روح ہوں اور روح سب کچھ جان سکتی ہے۔ یہ بتا کر میں تمہاری کہانی یہیں اس خیمے میں ختم کروانا نہیں چاہتا، اور میں اب رخصت بھی ہوتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ خلش تمہیں بھی اسی طرح تڑپاتی رہے جس طرح میں تڑپتا رہا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تم احمس کی نہیں ہو سکتی۔ خیمے میں ایک بڑا ہی بھیانک قہقہا بلند ہوا اور انتانیہ نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسپارتا کی روح جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی، اور خیمے کے باہر پہرا دینے والے آقائے تہرانی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ خیمے کے اندر اتنی دیر تک کیا ہوتا رہا، اس لیے کہ خیمے میں کوئی آواز نہیں گونجی، کوئی آہٹ پیدا نہیں ہوئی، اور پہرا دینے کے باوجود تہرانی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ایک خبیث روح، گزرے ہوئے ماضی کا ایک خوفناک کردار، اپنی گفتگو سے محبت کی ماری انتانیہ کا سارا سکون درہم برہم کر کے جا بھی چکا ہے۔ اسپارتا چلا گیا، لیکن انتانیہ اسی طرح بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کرب و اضطراب کا ایک وسیع سمندر لرز اٹھا۔ ماضی اور مستقبل سے لڑنے والی انتانیہ درد سے بے تاب ہو گئی۔ اس کی پلکوں پر آنسو یوں کانپنے لگے جیسے نرگس کی پنکھڑیوں پر شبنم کے موتی۔ خیمے کے باہر چاند کی رو پہلی کرنیں خاموش فضا میں رقص کر رہی تھیں۔ ہوا کے سرد جھونکے جھومتے ہوئے درختوں سے دبی دبی سرگوشیاں کر رہے تھے، اور پوری کائنات نیند کی آغوش میں مدہوش ہو چکی تھی۔ لیکن خیمے کے اندر شہزادی انتانیہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اسپارتا کی پیشن گوئی کے بعد وہ اپنے تمام ارمانوں اور حسرتوں کے ساتھ دفن ہو رہی ہے۔ رات قبر کی طرح تاریک اور بھیانک ہو گئی، اور باہر وادی میں ہوا کی سرسراہٹ ایسی آواز پیدا کر رہی ہے جیسے ایک ساتھ ہزاروں روحیں بین کر رہی ہوں۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ خیمے میں نہیں کسی صحرا میں کھڑی ہے۔ اس کی قوت بینائی سلب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چیخنا چاہتی ہے لیکن چیخ نہیں سکتی، احمس کو پکارنا چاہتی ہے لیکن پکار نہیں سکتی، رونا چاہتی ہے لیکن رو نہیں سکتی۔ دیوی اشتار، میری مدد کرو، انتانیہ پوری قوت سے چیخی، اور آقائے تہرانی فوراً خیمے میں آ گیا۔ شہزادی انتانیہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ سنہرے بالوں کی لٹیں اس کے سفید چہرے کے چاروں طرف ماتم کرنے کے انداز میں رقص کر رہی تھیں۔ شگفتہ چہرے پر بے کسی اور مایوسی کی لہریں مار رہی تھیں۔ آقائے تہرانی یہ منظر دیکھتے ہی بدحواس ہو گیا۔ مدد کے لیے اس نے ڈاکٹر بیگ کو پکارا، اور چند منٹ کے اندر خیمے میں تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اور جب ڈاکٹر بیگ کی انتہائی جد و جہد کے بعد انتانیہ کو ہوش آیا تو وہ مختار کی چھاتی سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمس، مجھے مستقبل میں مایوس و نا امیدی کے ویران کھنڈروں کے سوا امید کی ایک ہلکی سی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اسپارتا کی باتوں نے مجھے مایوسی اور بے بسی کی معراج پر پہنچا دیا ہے۔ میرے رنگین تصورات کا شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے، مجھے بچا لو احمس۔ انتانیہ روتی رہی اور مختار اسے مسلسل تسلی دیتا رہا۔ حسام الدین، تہرانی، ڈاکٹر بیگ اور پروفیسر سبھی تمام رات خیمے میں موجود رہے۔ رات ڈھلتے انتانیہ سو گئی، لیکن پھر بھی کوئی شخص خیمے سے باہر نہیں نکلا۔ اور جب صبح ہوئی تو ایک اور مصیبت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بھاگے ہوئے مزدوروں کی مخبری پر قریب کے گاؤں میں رہنے والے مصری کسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ان کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر چکا تھا، اور ان کا یہ محاصرہ اتنا مسلح اور اتنا سخت تھا کہ مقابلے کی کوئی صورت نہ تھی۔ انتانیہ کو سوتا چھوڑ کر تمام آدمی خیمے سے باہر نکل آئے، اور تہرانی نے آگے بڑھ کر محاصرہ کرنے والوں سے مصری زبان میں محاصرے کا سبب دریافت کیا۔ محاصرہ کرنے والوں میں سے ایک شخص جو شکل و صورت کے اعتبار سے ان کا سردار معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا، اور اس نے سخت لہجے میں کہا، میں قبیلہ فراز کا سردار ہوں، اور ہمارا مذہب وہی ہے جو مصر کا قدیم مذہب تھا۔ ہم خود کو قدیم مصر کی تمام عمارتوں، مقبروں اور مندروں کا محافظ سمجھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے وادی فرعونہ مصر کے ایک مقبرہ کو توڑ کر اس کی ممی چرا لی ہے، اور دفن شدہ خزانہ بھی نکال لیا ہے۔
ہم بخیر آپ سے یہ امانت واپس لینے آئے ہیں، اس لیے قبل اس کے کہ ہم آپ لوگوں پر ظلم کریں، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ مصری شہزادی کی ممی اور خزانہ ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ حملہ ور سردار کا لہجہ اتنا روکھا اور غیر معمولی تھا کہ نہ صرف تہرانی بلکہ تمام لوگ ڈر گئے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ صورتحال اتنی جلدی اتنی سنگین کروٹ لے سکتی ہے، لیکن بہرحال اس نئی افتاد کا بھی مقابلہ کرنا ہی تھا۔ تہرانی نے سردار کے مطالبے کا جواب دیتے ہوئے کہا، معزز سردار، آپ کے مخبر کی اطلاع صحیح ہے کہ ہم نے قدیم مصر کے ایک مقبرہ کو توڑا ہے، لیکن یہ اطلاع غلط ہے کہ ہم نے کوئی خزانہ کھودا ہے یا کوئی ممی نکالی ہے۔ اگر یہ درست ہے کہ آپ قدیم مصری عمارتوں کے محافظ ہیں اور آپ کا بھی وہی مذہب ہے جو فرعونہ مصر کا مذہب تھا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہم پر کوئی جبر یا زیادتی کرنے کی بجائے ہم سے ہمارے کام میں تعاون کریں، کیونکہ ہم یہاں اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں، فرعون سٹی اول کی ایک وصیت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کی اس الجھی ہوئی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ سردار کا رویہ اور لہجہ اب بھی سخت تھا، لیکن تہرانی جو اپنی عمر میں ایسے کئی مارکے سر کر چکا تھا، مطلق ہراساں نہیں ہوا، بلکہ اس نے نہایت ٹھنڈے اور مؤثر انداز میں اب تک کی ساری سرگزشت بیان کر دی۔ انتانیہ کی نیند اور حیران کن بیداری کی ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد اس نے کہا، معزز سردار، شہزادی انتانیہ صرف احمس یا مختار کی نہیں، آپ کی بھی ہے۔ اسپارتا کی خبیث روح اسے مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ تو فرعون سوئم کی وصیت کے مطابق انتانیہ کے مقبرے میں دفن شدہ سونا شہزادی کا جہیز ہے۔ چلیے ہم سب مل کر یہ سونا کھودیں اور پھر آپ ہمارے ساتھ لکسر چلیں تاکہ وہاں احمس اور انتانیہ کی شادی کر کے یہ سونا ان کے حوالے کر دیں۔ قدیم مصری فرقے کا بوڑھا سردار انتہائی حیرت و استجاب کے ساتھ یہ کہانی سنتا رہا اور پھر اچانک چیخ کر بولا، دیوی اشتار کی قسم، اگر ہم نے شہزادی انتانیہ کو زندہ نہ دیکھا تو میں تم سب کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ چلو میں تمہارے ساتھ شہزادی کے حضور چلتا ہوں۔ لیکن قبل اس کے سردار اور اس کے ساتھی اپنے قدم آگے بڑھاتے وسطی خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک مرمری بت کی طرح سفید کپڑوں میں ملبوس نیلے رنگ کا پھول ہاتھ میں لیے شہزادی انتانیہ باہر آ گئی اور ماں سردار کے تمام حملہ ور مصری سجدے میں گر گئے۔ تہرانی، مختار اور حسام الدین اور پروفیسر کے علاوہ پارٹی کے تمام افراد نے پیچھے مڑ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی شہزادی کی طرف دیکھا۔ واقعی اس وقت وہ نیند سے بیدار ہونے والی انتانیہ نہیں، قدیم مصر کے شاہی خاندان کی سب سے خوبصورت عورت شہزادی انتانیہ تھی، جس کے گلے میں خاندان فرعون کا امتیازی نشان ہونے کا سانپ بل کھایا ہوا پڑا تھا۔ ڈر اور خوف کے اس ماحول میں شہزادی انتانیہ کے داخل ہوتے ہی ہیبتناک خاموشی چھا گئی، لیکن مختار اس کا دل مبہوت ہونے کی بجائے خوشی اور مسرت سے ناچ اٹھا۔ اچانک ایک زندہ تمنا نے اس کے ذہن میں انگڑائی لی، اے کاش اسے اتنا حق حاصل ہوتا کہ وہ ہمیں اسی وقت شہزادی انتانیہ کے سنہری بالوں کی لمبی لٹوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر اس کے سرخ یاقوتی لبوں کا ایک طویل بوسہ لے لیتا۔ لیکن شہزادی انتانیہ کے چہرے پر پھیلے ہوئے شاہانہ وقار اور معاشرہ کی قیود نے اس کے اس تمنا کے بڑھتے ہوئے حوصلے رد کر دیے، اور وہ صرف اپنی پیاسی آنکھوں سے شہزادی کی طرف دیکھ کر رہ گیا، جو کہ اب سجدہ میں پڑے ہوئے مصریوں کے سامنے پہنچ کر رک گئی تھی۔ اب سب کو انتانیہ کے اگلے اقدام کا انتظار تھا۔ چند لمحات کے مکمل سکوت کے بعد فضا میں ایک مرتبہ پھر وہی آواز گونجی جو 2 دن پیشتر حسام الدین نے وادی فرعونہ مصر میں گونجتے سنی تھی۔ انتانیہ نے سجدہ ریز مصریوں سے مخاطب ہو کر کہا، قبیلہ فراز کے بوڑھے سردار فگاتا، میں تجھ سے ہی مخاطب ہوں اور تیرے قبیلے کے دیگر افراد سے بھی۔ فگاتا، صرف تجھے اس کی جرت ہے کہ تو اپنا سر سجدے سے اٹھا اور مجھے بیدار دیکھ کر فرعون زماں سٹی اول کے طبی تجربہ کی کامیابی کے گیت کا۔ میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو اپنے آدمیوں کے ساتھ دوبارہ یہاں آ۔ میں چاہتی ہوں کہ میں لکسر تک تم سب آدمیوں کے ساتھ جاؤں اور تو اپنے قبیلے کے تمام افراد کے ساتھ میری شادی کے جشن میں شریک ہو۔ فگاتا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں احمد سے اپنی شادی لکسر کے قدیم کھنڈرات میں کروں گی اور کرناک کے ہیکل اعظم کے اس گوشے میں دلہن بن کر اپنے دلہا کا انتظار کروں گی جہاں میں ہزاروں سال قبل اپنی نیند سے پہلے احمد کی واپسی کے انتظار میں بیٹھا کرتی تھی۔ فگاتا، میں جانتی ہوں تیرا سینہ قدیم مصری علم و فن کا مدفن ہے اور ہزارہ راز سینہ بسینہ منتقل ہو کر تجھ تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے تو اپنی پوشیدہ قوتوں کے ذریعے اسپارتا کی تمام تر خباثتوں کا خاتمہ کر دے تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی مجھے پریشان نہ کر سکے۔ فگاتا، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو اپنی نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ لے تاکہ تجھے اندازہ ہو کہ ہزاروں سال قبل تیرے آبا و اجداد کس خد و خال اور کس شان و شوکت کے مالک تھے۔ انتانیہ کا حکم پا کر فگاتا نے آہستہ آہستہ پہلے اپنا سر اٹھایا
اور پھر لمحہ بھر کے لیے شہزادی کی طرف دیکھ کر دوبارہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے تمام ساتھی بدستور سجدہ ریز رہے۔ اب انتانیہ احمس کی طرف مخاطب ہوئی۔ احمس، قبیلہ فراز کے ان افراد کے آ جانے کے بعد میرے بے چین دل کو قرار آ چکا ہے۔ اب میرے ایک دشمن کی حیثیت ایک لومڑی سے زیادہ نہیں رہی، جو صرف بھاگنا جانتی ہے، مقابلے پر ٹھہرنا نہیں جانتی۔ اس لیے احمس، پہلے تمہارے فیصلے کے مطابق میری شادی دہلی میں ہوتی، لیکن اب لکسر کے نزدیک کرناک کے کھنڈروں میں ہوگی۔ یہ میرے مجبور دل کا فیصلہ بھی ہے اور میری ناکام تمناؤں کی التجا بھی ہے۔ ابھی مختار اسی شش و پنج میں ہی تھا کہ وہ انتانیہ کو کیا جواب دے کہ حسام الدین، جو کہ اب تک یہ تمام منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا، درمیان میں بول اٹھا۔ شہزادی، میں مختار کی طرف سے تمہارا فیصلہ منظور کرتا ہوں اور ہم سب آج ہی لکسر کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ حسام الدین کے اس جواب نے انتانیہ کے مغموم اور غیر جذباتی چہرے پر چند لمحات کے لیے مسکراہٹ کی لکیریں پیدا کیں۔ ایک مرتبہ گھوم کر اس نے قبیلہ فراز کے سردار اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر شاہانہ انداز میں سب کو ہاتھ اٹھا کر رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت پاتے ہی قبیلے کے تمام افراد اٹھ کر ایک قریبی ٹیلے کی آڑ میں چلے گئے۔ تہرانی بھی ان کے ساتھ ہی گیا اور اس نے اس ٹیلے کی آڑ میں فگاتا سے لکسر کی جانب روانگی کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے فگاتا سے یہ بھی طے کر لیا کہ شادی کے موقع پر وہ خود کو انتانیہ کا سرپرست ظاہر کرے گا اور پاسپورٹ کی درخواست پر بھی اس امر کی تصدیق کر دے گا کہ اس نے ہی بچپن سے انتانیہ کو پالا ہے۔ تہرانی نے مصر کے اس عجیب و غریب قبیلے کے رہائشی گاؤں کا پتہ بے حد دریافت کیا، لیکن فگاتا نے بالکل صاف انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس کا قبیلہ اپنا کوئی راز کسی غیر کو نہیں بتاتا۔ بہرحال اس طرح سے از خود انتانیہ کی روانگی کا مسئلہ طے ہو گیا۔ تہرانی نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ فگاتا ایک سرپرست کی حیثیت سے انتانیہ کی روانگی کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاسپورٹ میں یہ بتایا جائے گا کہ ایک ہندی سیاح نے مصر کی سیاحت کے دوران میں ایک مصری دوشیزہ سے شادی کر لی ہے اور اب وہ اپنی بیوی کو ہندوستان لے جانا چاہتا ہے۔ لکسر میں اسلامی طریقہ پر شادی کی رسومات ہونا بھی طے پا چکا تھا، اس لیے قافلے والوں کو کوئی الجھن نہ تھی اور بظاہر تمام کام انتہائی خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ انتانیہ دوبارہ اپنے خیمے میں جا چکی تھی۔ فگاتا کے ساتھیوں کی مدد سے رخت سفر باندھا جانے لگا اور ادھر تہرانی نے یہ تجویز پیش کی کہ اب مقبرہ سے دفن کیا ہوا سونا بھی کھود کر نکال لیا جائے۔ چنانچہ انتانیہ، حسام الدین، تہرانی اور مختار مقبرہ میں داخل ہوئے۔ مقبرہ کے اندرونی کمروں میں ایک عجیب مایوسی کا عالم طاری تھا اور بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کل تک یہ مقبرہ زندہ انسانوں کا مسکن تھا، لیکن آج واقعی یہ مردوں کی ابدی قیام گاہ ہے۔ کل تک جس تابوت میں انتانیہ زندگی کی نیند سو رہی تھی، آج وہاں حسن اصغر کا مردہ جسم قیامت کا انتظار کر رہا تھا۔ تابوت والے کمرے میں داخل ہوتے ہی مختار کی آنکھوں میں اپنے دوست گیتاری کے لیے محبت کے آنسو آ گئے اور انتانیہ بھی ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ پھر انہیں سوئم کی لکھی ہوئی جگہ پر کھدائی کی گئی اور واقعی پتھر ہٹاتے ہی ایک سنگی برتن میں سونے کے اتنے ٹکڑے برآمد ہوئے کہ ایک انسان ان کو لاد کر نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ فگاتا کے 2 آدمی بلائے گئے اور ان کے ذریعے سونا خیموں میں پہنچا دیا گیا۔ حسام الدین بے حد دولت مند تھا۔ تہرانی نے بھی اپنی عمر میں بے پناہ دولت دیکھی تھی، لیکن یہ سونا دیکھ کر دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ مختار پلک جھپکتے میں اتنی بے پناہ دولت کا مالک بن جائے گا۔ بہرحال اب صورتحال بالکل پرسکون تھی اور سب کچھ بلا کسی زحمت کے ہو رہا تھا۔ تہرانی اور حسام الدین خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے اور مختار انتانیہ کے ہمراہ وادی کی طرف گھومنے چلا گیا۔ فگاتا نے ان دونوں کو وادی کی طرف جاتے دیکھا اور پھر جیسے اچانک اسے خیال آیا، چیتے کی طرح جست لگا کر وہ ایک ٹیلے پر چڑھا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ انتانیہ اور احمس ابھی مشکل سے 100 قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک ان کے بالکل سامنے ایک سایہ ابھرا اور ایک چیخ بلند ہوئی جو مختار نے نہیں صرف انتانیہ نے سنی۔ انتانیہ، تم نے فگاتا کے ذریعے مجھے فنا کرنے کا جو پروگرام بنایا ہے اس میں تمہیں کامیابی ہو گئی، لیکن جاتے جاتے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم احمس کی نہیں ہو سکتی۔ میرا جسم جل رہا ہے، میں فنا کے بالکل قریب ہوں۔ فگاتا کے منہ سے نکلے ہوئے قدیم سترولی کا ورد مجھے ختم کر رہا ہے، لیکن میں بھی تمہارے بارے میں جو کچھ بتا چکا ہوں اس کو دنیا کی کوئی قوت نہیں جھٹلا سکتی۔ دھیرے دھیرے یہ آواز ڈوبنے لگی، سایہ روشنی میں تحلیل ہونے لگا اور انتانیہ کے دیکھتے ہی دیکھتے جو تاریک دھبا بھی اس کے سامنے ابھرا تھا وہ فضا کی روشنی میں منتشر ہو گیا۔ سپاتا کا وجود ختم ہو گیا۔ انتانیہ کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ دور ہو گیا اور مختار کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ ایک کہانی ختم ہو گئی۔
سپارتا کا خطرہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی دھمکی بدستور باقی تھی۔ انتانیہ اس تاریک دھبے کو فضا کی روشنیوں میں تحلیل ہوتے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اسپارتا کی اس دھمکی کا کیا مطلب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ احمس سے مل جانے کے باوجود وہ احمس کی نہ ہو سکے؟ انتانیہ کا دماغ تھک گیا، ساری دنیا اسے ایک بوجھ معلوم ہونے لگی۔ ارد گرد کا ماحول فکر میں ڈوبا ہوا دکھائی دینے لگا، آنکھیں غم کے تصور سے بند ہونے لگیں اور اس نے سکون کے لیے اپنا سر مختار کی چھاتی سے لگا لیا۔ ادھر وادی فرائنا مصر میں مختار اور انتانیہ دنیا مافیا سے بے خبر ایک دوسرے سے اپنے مستقبل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور ادھر خیمہ گاہ میں تہرانی ڈاکٹر بیگ سے کہہ رہا تھا، یہ لڑکی جس کی آواز میں موسیقی کا لوچ بھرا ہوا ہے اور جو ہزاروں سال تک وادی خاموشہ میں سوتی رہی ہے، اس پوری دنیا کے لیے بڑی کارآمد ہو سکتی ہے اگر ہمیں وہ اپنی یادداشت کے بل پر اس علم کی تفصیل بتا دے جو فنا ہو چکا ہے، اور جس کی مدد سے علم آثار قدیمہ، علم جراحی اور جسمانی ساخت سے متعلق تمام علم و فن میں زبردست انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ آقائے تہرانی، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ جسم اور روح کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی تفصیل ہم کسی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتے، حسام الدین نے کہا۔ عقیدہ اور سانس دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کی بحث لمبی ہو سکتی ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تہرانی کی کوششوں سے انتانیہ نے ماضی کے اس زبردست تجربے کے بارے میں کچھ بھی بتا دیا تو یہ ہماری سفر کا دوسرا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ ڈاکٹر بیگ نے گفتگو میں مداخلت کی۔ ابھی شاید یہ گفتگو اور ہوتی کہ فغاتہ نے آ کر پہلے ایک لمبا سلام کیا اور اس کے بعد یہ اطلاع دی کہ تمام سامان اس کے آدمی باندھ چکے ہیں اور اب سب کو صرف روانگی کے حکم کا انتظار ہے۔ فغاتہ نے تمام مہمانوں کے لیے سواری کے لیے گھوڑوں کا انتظام بھی کر دیا تھا، لیکن روانگی کیسے ہوتی جبکہ ابھی تک مختار اور انتانیہ وادی سے واپس نہیں آئے تھے؟ اجڑے ہوئے اس خیمہ گاہ میں جہاں صبح تک ہندوستان سے آئے ہوئے چند سیاحوں نے ایک بستی سی بسا رکھی تھی، انتانیہ کی واپسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ دور وادی کے ایک کھنڈر میں انتانیہ اپنے محبوب سے کہہ رہی تھی، ایک طویل کہانی کا خاتمہ قریب ہے احمس، آج شام کو کرناک کے ویرانے میں میری اور تمہاری دوسری شادی ہوگی اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی۔ ہاں انتانیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی کے محبت بھرے خوابوں سے زیادہ زندگی میں کوئی حسین چیز نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں اس پوری کائنات میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی شے ممکن نہیں ہے، اور میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس چیز کا مالک میں ہونے جا رہا ہوں، اور مجھے جھلمل جھلمل کرتے ستاروں کی چمک میں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں، بارش کے گیت میں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو محض تمہاری قربت میں حاصل ہوتا ہے، انتانیہ نے جذباتی آواز میں کہا، اور احمس کے بالوں میں اپنی لمبی مخروطی انگلیاں پھنسا لیں، اور مختار انتانیہ کے ان باریک لبوں کی طرف دیکھتا رہ گیا جو گلاب کی پنکھڑی سے زیادہ نرم اور سرخ تھے۔ روب حسن سے مختار کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ انتانیہ اپنی جھیل جیسی نیلی آنکھوں سے مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور مختار سوچتا رہا، ہاں یہ وہی عورت ہے جسے ارضی و سماوی قوتوں نے ہزاروں برس تک اپنی دعاؤں اور برکتوں کے سائے میں رکھا، وہی عورت جس نے 100 دروازوں والی راجدھانی تھیبز میں تخت شاہی پر بیٹھ کر عظیم الشان سلطنت کا انتظام کرنے والے سٹی اول کے حکم پر بظاہر خود کو قربان کر دیا تھا، وہی عورت جو اس سے ملنے کے لیے موت تک کے دروازے پر دستک دے کر لوٹ آئی تھی۔ دیر تک دونوں اسی طرح خاموش کھڑے رہے اور پھر مزید کوئی گفتگو کیے بغیر خیمہ گاہ کی طرف لوٹ آئے جہاں ہر شخص ان کا منتظر تھا۔ روانگی کے لیے قافلہ بالکل تیار تھا۔ انتانیہ کو دیکھتے ہی قبیلہ فراز کے تمام لوگ سجدہ میں گر گئے، لیکن انتانیہ نے ان کو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور اس کے بعد ایک سفید گھوڑے پر بیٹھ کر لکسر کی جانب روانہ ہو گئی۔ پورا قافلہ اس کے پیچھے تھا اور یہ قافلہ اس طرح لکسر کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے واقعی کسی ملکہ کا جلوس جا رہا ہو۔ دور درختوں اور اونچے نیچے ٹیلوں کے جھرمٹ میں خاموشی اور سکون کے ساتھ نیل بہہ رہا تھا۔ انتانیہ کبھی بہتے ہوئے نیل کی طرف دیکھتی اور کبھی مضافات میں پھیلے ہوئے ویرانوں کی طرف۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، کبھی ان ویرانوں میں زندگی اپنے معراج پر تھی۔ ہر جانب شان و شوکت کے مظاہرے تھے، پرشکوہ عمارتیں تھیں، پرہیبت مندر تھے، باروب کاہن تھے، خوبصورت عورتوں کے زندہ مجسمے تھے، کاروبار سے بھرپور بازار تھے، لیکن آج انتانیہ اس ویرانے کی گزری ہوئی کل بھی دیکھ چکی تھی، اور آج کی ویرانی بھی نامعلوم کیوں اس کی گھنی پلکوں میں آنسو تھر تھرا اٹھے۔ دور، بہت دور سے کسی دیہاتی مسجد کے بلند مینار سے ظہر کی نماز کے لیے مؤذن کی آواز بلند ہوئی۔ مؤذن لوگوں کو سچائی اور نیکی کی طرف بلا رہا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
اور مؤذن کی یہ آواز پوری فضا کے سناٹے میں پھیل کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ خدا سب سے بڑا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ قافلہ کے افراد اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اذان سن چکے تھے، لیکن آج انہیں معجزانہ الفاظ کا صحیح مطلب معلوم ہوا۔ آج اس آواز نے ان کو ایک خاص قسم کا روحانی کیف دیا۔ آج انہیں محسوس ہوا کہ سنسان اور تنہا راستوں میں کون سب سے بڑا راہبر ہوتا ہے، اور آج انہیں احساس ہوا کہ زندگی کی پے در پے مشکلات پر صرف اسی آواز پر لبیک کہہ کر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مغربی تعلیم کا پرستار مختار اس آواز کو سن کر سوچنے لگا کہ صبر و استقلال کی زندگی کے لیے اسلام کا فلسفہ کتنا حکیمانہ اور کتنا حتمی ہے، اور پھر بالکل غیر ارادی طور پر اس نے گھوڑا روک دیا۔ قافلہ کے تمام ہندوستانی مسافروں نے اس کی تقلید کی، اور ابھی مؤذن کی اذان ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ مختار اور اس کے ساتھیوں نے نماز کی صف باندھ لی اور اپنے اندیکھے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ نماز ہوتی رہی اور انتانیہ رکوع و سجود کا یہ روحانی منظر دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ احمد اور اس کے ساتھی کس خدا کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں، جبکہ کوئی خدا ان کی نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ چنانچہ جب نماز سے فراغت پانے کے بعد قافلہ دوبارہ لکسر کی جانب روانہ ہوا تو اس نے مختار سے پوچھا کہ وہ سب کس خدا کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ اس خدا کے سامنے جو لا شریک ہے، جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں، اور جس کے حکم سے تم ہزاروں سال تک علم طب کے سہارے سوتی رہیں۔ مختار نے جواب دیا اور انتانیہ خاموش سی ہو گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جو کہ انسانی جسم کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتی رہی ہو، اتنی جلدی اپنے خدا اور اس کے خدا کے ہزاروں بیٹوں کے وجود کو رد کر دیتی۔ اب لکسر کی آبادی بھی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ احمد، ہم لکسر نہیں کرناک جائیں گے، اس لیے کہ قبیلہ فراز کے لوگ آج تک کسی ایسی آبادی میں داخل نہیں ہوئے جس میں ان کے مذہب کے ماننے والے نہ رہتے ہوں۔ انتانیہ نے کہا اور گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ لیکن کرناک کے ویرانے میں شادی کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ مختار نے پریشان ہو کر کہا۔ کچھ بھی ہو، تمہارے مذہب کی تمام رسومات وہیں ادا ہوں گی اور میں کرناک میں ہی دلہن بنوں گی۔ یہ میرے قبیلے کی رائے ہے اور مجھے بہرحال ان کے جذبات کا احترام کرنا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں پورا قافلہ ٹھہر چکا تھا اور تمام افراد کو صرف اس کا انتظار تھا کہ ان کو کس طرف روانگی کا حکم دیا جاتا ہے، لکسر کی جانب یا کرناک کی ویران کھنڈروں کی جانب۔ ہمیں کرناک کی طرف جانا ہے۔ قافلہ والوں نے مختار کی آواز سنی اور سب کے سب کرناک کے قدیم شاہراہ پر گامزن ہو گئے۔ راستہ میں تہرانی نے حسام الدین سے شادی کے رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں تفصیلی طور پر بات کی۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ لکسر سے مولوی بلوا کر نکاح پڑھوا لیا جائے، لیکن چونکہ اس میں افشائے راز کا ڈر تھا، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ نکاح کا صیغہ خود تہرانی پڑھ دے گا اور اس طرح انتانیہ اسلامی طریقہ پر مختار کی ہو جائے گی۔ تہرانی کے خیال میں انتانیہ کی ہزاروں سال پرانی کہانی کا خاتمہ یوں ہی ہونا تھا، لیکن اے کاش اسے معلوم ہوتا کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا، اور پھر حالات اچانک کتنی حیرتناک کروٹیں لے لیں گے۔